علم کے بیان کی پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو، یعنی اگرچہ قلیل احادیث ہوں اور کچھ حرج نہیں، اور جس شخص نے میری جانب جھوٹی باتوں کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: قرآن پاک اور حدیث پاک دونوں کو پیش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے حدیث میں لفظ آیت کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے اٹھائی ہے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آیت ہی پہنچاؤ، تو اس سے مراد حدیث پاک کا پہنچانا ہے۔ آپ کی جانب غلط احادیث کی نسبت کرنا ہرگز درست نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ترغیب و ترہیب، یعنی کسی کام کے ابھارنے اور کسی کام سے ڈرانے کی غرض میں احادیث وضع کر کے یعنی گھڑ کر کے ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ البتہ بنی اسرائیل کے عہد کے واقعات بلا سند بطور عبرت کے بیان کیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ واقعات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں۔ واللہ اعلم۔ علم کے بیان کی دوسری حدیث سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ انسان جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی تیسری حدیث معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین اسلام کی سمجھ بھی عطا کرتے ہیں، اور بلا شبہ میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی علم میں فہم یعنی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی چوتھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح کانے ہیں، جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرط یہ کہ ان میں فقاہت یعنی دین کی سوجھ بوجھ موجود ہو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔